أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز سامعین کرام، بزرگ و دوستو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، بالخصوص حضرت قبلہ مولانا حافظ عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی ہو ہم سب پر، جس رب کائنات نے اتنی بڑی کائنات میں ہمیں اپنی توفیق سے مسلمان بنایا، اور اللہ کریم کا شکر احسان ہے کہ جس رب کائنات نے 1,26,000 کم و بیش پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا، جن سب پیغمبروں نے تمنا کی کہ ہم امتی محمد میں ہو جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مانگے بغیر کہے بغیر اللہ کریم نے امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام ہو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنایا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ہمارے اسلاف کے صدقے میں وہ تازہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. ویسے تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، شرعی اصولوں کے تحت جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تب درج ہوتا ہے جب یہ ایمان، یہ کلمہ اس بندے کے دل میں اتر جائے. اللہ کریم نے سمجھانے کے لیے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، میرے حبیب نے کہو کہ تم تو اسلام میں آ چکے ہو، ابھی مومن نہیں بنے. اے اللہ کریم مومن کب بنے؟ اللہ کریم ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہ داخل ہو. یہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کھائی، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم نے، لیکن ایمان کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، وہ کیسے محسوس ہوگا؟ یہ تو کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں، یہ کوئی پینے کی چیز ہے نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہوا، کلمہ ہمارے دلوں میں داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، قرآن و حدیث کی تشریحات کو پڑھنا ہوگا. ایمان دل میں اترنے کا نام اس چیز کا ہے کہ بندہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے، اس کا دل مان جائے. اگر کسی کو چیک یہ کرنا ہو کہ کیا کلمہ جو میں نے پڑھا ہے، کلمہ جس کلمے سے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا یہ میرے دل میں داخل ہوا یا نہیں،
تو اسے یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے اگر اس کا دل خوش ہوتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے یہ کلمہ دل میں اترا ہے. اگر وہ تنگی محسوس کر رہا ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی اس کے دل میں یہ کلمہ صحیح سے جگہ نہیں کر پایا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ عنکبوت میں، فرمایا کیا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ بس کلمہ پڑھنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا اور ان کو مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے بندو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کریم تمہارے اس کلمے کا امتحان کرتا ہے. جس کا کرتا ہے؟ کلمے کا امتحان. ایک مولا کریم دنیا میں بہت سارے امتحان ہوتے ہیں اور ان امتحانوں میں بندہ کوشش کرتا ہے میں نقل بھی لے جاؤں، لیکن جو امتحان اللہ کرتا ہے وہاں کوئی نقل نہیں چلتی، وہاں کوئی عقل نہیں چلتی. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو امتحان میں ڈال دیا جائے گا، کلمہ پڑھنے والے کو آزمایا جائے گا. اے اللہ کن چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، فرمایا کچھ چیزوں سے میں تمہارا امتحان کروں گا، کچھ چیزوں سے میں تمہارا امتحان کروں. اور کچھ چیزیں گنا بھی دی رب کریم نے، فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف اپنا مسلط کرو. خوف تم پر خوف ایسا آ جائے گا کہ میں دیکھوں گا کہ اس خوف کی حالت میں تمہیں مجھ پر یقین رہتا یا نہیں رہتا. ایسا خوف بندے پہ آ گیا اب بندے کا نہ آگے کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ پیچھے کوئی مدد کرنے، نہ دائیں نہ بائیں، اکیلا پھنس گیا اور ایسی حالت میں پھنسا ہے کہ بس اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندے نماز 5 نمازوں میں تو آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اللہ کریم کے بارے میں اللہ کی صفات کو پڑھتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے پیچھے کیا ہونے والا ہے جان رہا ہے، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے جان رہا ہے. اللہ کریم پر ایمان لانے والا بندہ ڈٹ جاتا ہے لیکن ڈرتا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈٹ جاتا ہے لیکن ڈرتا نہیں. اللہ کریم کے بندے کے پیچھے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج دوڑ رہی ہے، فرعونی فوج دوڑ رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی آگے انسانی تقاضوں کے تحت اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آگے بھاگ رہے. لیکن اللہ کریم پر ایمان تھا، اللہ کریم پر اطمینان تھا. آگے چلتے چلتے بیچ میں سمندر آ گیا ہے نا. پیچھے تو وہ لوگ فوج دوڑ رہی ہے مارنے کے لیے، آگے سمندر میں جائیں تو وہاں بھی مرنا یہ ڈوب کے. اب کیا ہوگا؟ اب کہاں جائیں؟ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے سمندر کے برابر کنارے پہ پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف توجہ کی. اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پہ بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام سمندر میں گھوڑا لے کے گھومے. جب سمندر میں جبریل علیہ السلام کا گھوڑا اترا تو سمندر کے آگے کا پانی آگے رہ گیا، پیچھے کا پانی پیچھے رہ گیا، بیچ میں راستہ نکلا. اے ایمان والے، اے پنچ میں رہنے والے، اے دنیا میں کہیں بھی رہنے والے، اپنے رب پہ پہلے مکمل ایمان اور یقین لا. آج بھی میرا رب سمندروں میں راستے بنا سکتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کلمے سے کوئی اتنا بڑا مسلمان تب تک نہیں ہوتا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، جب تک یہ کلمہ ایمان یہ دل میں داخل نہ ہو، اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو،
جب تک اللہ پر وہ ایمان نہ لائے، اللہ کے حبیب کریم پر ایمان نہ لائے، فرمایا میں امتحان کروں گا کلمہ پڑھنے والے کا، فرمایا خوف میں اس کو مبتلا کروں گا، والجوعی قحط سالی کروں گا، غریبی اس پر مسلط کر دوں گا، غریب ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، تب بھی میرا بندہ اگر کہے گا الحمدللہ رب العالمین، کہ میرا رب ہے، عالمین کا پالنے والا رب ہے، وہ تو پتھروں میں رہنے والے کیڑے جس کو کسی سائڈ میں سے رزق کا کوئی پلان نہیں ہو سکتا، پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ فرمایا والجوعی غربت آ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، بندے پر ایسے حالات آ جائیں گے کہ بندہ غریب ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے وابستہ ہوا تو اس پریشانی سے نکلنے کے بعد اس کی خوشحال زندگی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو بدل دیا اور لوگوں کے معاملے میں پڑ گیا ہے نا، رب کو بلانے کے بعد کہنے لگا یار میرے رب نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کہتے ہیں نا کبھی آتا ہے نا کوئی کہتا ہے یار میرے رب نے مجھے کیا دیا، اس کو دیکھو کتنا نوازا۔ ارے میرے بھائی میرے بزرگ، یہ سب دنیا کی باتیں جو ہیں ہمیں لگتا ہے دنیا میں کوئی حکومت کر رہا ہے، واللہ العظیم دنیا میں کوئی بھی حکومت نہیں کر رہا ہے، سب جگہ میرے رب کی حکومت چل رہی ہے۔ واہ، اگر کسی بندے کا دماغ خراب ہو جائے اور اس کا دماغ کام نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں، اردو میں کیا کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ اب کس کی حکومت چل رہی ہے؟ کیا جو پاگل ہوگا حکومت کر سکتا ہے؟ تبھی تک وہ حکومت کتنا دنیا کا وزیر اعظم کتنا کوئی بڑا ہو، اگر میرا رب اس کو پاگل کر دے کوئی کام کر سکتا ہے؟ دنیا والے اسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوا دنیا میں جو اپنے آپ کو حاکم کہلاتے ہیں اس کے دماغ پر تو اللہ کی حکومت چل رہی ہے۔ اگر کوئی اپاہج ہو جائے، اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس پر ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ کچھ نہ کر پائے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کریم کی حکومت یہ چھوٹی موٹی باتیں حکومت نہیں کہلاتی ہے، حکومت تو یہ کہلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑوں کو اپنی جگہ برقرار رکھے، حکومت تو یہ کہ اللہ کریم جو ہے نا جس وقت چاند نکلتا ہے تو اسی وقت نکلے، جس وقت سورج نکلتا ہے اسی وقت نکلے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکومت تو یہ ہے کہ جہاں گمان نہ ہو پانی کا اور اللہ وہاں سے پانی نکالے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں خوف میں اس کلمے والے کو ڈال دوں گا، فرمایا میں بھوک میں اس کلمے والے کو ڈال دوں گا، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا کسی کے پاس بہت بڑا مال ہوگا لیکن میں اس اپنے بندے کلمہ پڑھنے والے کا مال برباد کر دوں گا۔ باغات ہوں گے، بڑے بہترین باغات ہوں گے، جیسے ہمارے کشمیر میں سیب کے باغ ہوتے، ابھی جو ہے نا تازہ نومبر میں شاید 1 نومبر یا اینڈنگ اکتوبر میں جو ہے نا برف ہوئی ہمارے کشمیر سے، اور وہاں اعلان کیا گیا کہ سیب والے جلدی نکلیں، رات بھر بھی سیب والے سیب اتار رہے تھے لیکن پھر بھی مکمل نہیں کر پائے سیب اتار، کہ برف نہ گرے اور پورا مال خراب ہو۔ میرے رب نے فرمایا میں بھوک میں خوف میں مال کی تباہی میں اپنے کلمے والے کو ڈال دوں گا، دیکھوں گا یہ مال سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، اپنے مال پہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جان پر مصیبت لاؤں گا، کس پر؟ جان پر بیمار کر دوں گا، ایسی حالت ہو جائے گی جان پر بنائے گی اس کلمے والے کی۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کریم پھر آگے فرما رہا ہے خوشخبری ہو صبر والوں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ضائع ہو گئی تو ٹھہرو، رکو، ممکن ہے ٹھہرنے رکنے سے غور و فکر کرنے سے کلام کو روک دو، اللہ کے بارے میں نہ کلام کرو صرف سوائے شکر اور حمد کے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا آپ جو ہے انتظار، صبر کا مطلب انتظار بھی ہے، صبر کا مطلب ٹھہرنا بھی ہے، آپ انتظار کرو کہ اللہ کریم نے ایسا کیا ہے اس کا مطلب مجھے آزما رہا ہے تو اگلا تو بہتر ہوگا اس سے،
اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کلمے پڑھنے والوں کو آزماؤں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مزار ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے بنے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کی قبر پہ چڑھ کے فوٹو لیتے ہیں، کوئی ان کے یہاں جا کر فاتحہ نہیں کرتا ہے، لیکن جن کے کلموں کو اللہ کریم نے آزمایا اور کامیاب ہو گئے ان کے یہاں ایک کریں۔ اور الحمدللہ یہ جو ٹرسٹ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کس چیز کو مضبوط کریں گے، یاد رکھنا کہ ایک وقت ایسا ہوگا الحمدللہ آپ کسی دوسرے غیر کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں رہے، غیر کے سامنے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے گاؤں سے دور جا کر جو ہے نا وہ جو ہے نا مانگتے رہتے ہیں، میری یہ مصیبت آئے وہ مصیبت آئے۔ یاد رکھنا چاہیے اگر کسی مسلمان پر کوئی پریشانی آتی ہے نا، وہ برابر صحیح انداز میں بغیر شرمائے بیت المال کے پاس آنا چاہیے، صاحب بیت المال کے پاس، اسے کہنا چاہیے میری یہ پریشانی ہے دور کیجیے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے اسلام، لیکن بھیک مانگنا برائی ہے، عزت پامال کرنا برائی ہے۔ اس لیے جو الحمدللہ یہ جو ٹرسٹ یہاں چل رہا ہے اس کی بھرپور آپ مدد کریں۔ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جس کی بھی جو پرابلم ہو کہ اللہ کریم کرے اس ٹرسٹ کو ایسی الحمدللہ مدد ملے تو انشاءاللہ یہ آپ کی تمام مصائب و آلام میں آپ کے کام آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ان کلمہ پڑھنے کے بعد ان راہوں سے گزرنے والے سب سے پہلے جو بڑے افراد ہیں وہ پہلی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کن کی جماعت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو ہے اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ انہوں نے جب اس بھٹی سے نکلے الحمدللہ ایسا بن کے نکلے کہ پوری دنیا رہتی دیکھتی رہ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ان اولیاء کرام کے چرچے ہیں آج یا نہیں؟ وقت نہیں ہے زیادہ، وقت تو ختم ہو گیا حضرت ہے نا، اس لیے نماز آپ جو ہے میں بھی اچانک ہی آ گیا اور کیا کہتے ہیں آپ کا وقت بھی کم ہے، اس لیے میں آپ کو ستاؤں گا نہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ جو دھوم دیکھ رہے ہیں نا اولیاء کرام کی، یہ تو ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ہر مسلمان بس ایک بات کہہ کر اختتام کروں گا، یاد رکھنا چاہیے ایمان جو ہے نا وہ عمل کی ماں ہے۔ کس کی؟ عمل نیک نماز پڑھنا ہے نا، مسواک کرنا ہے نا، شرعی کپڑے پہننا، ہمسائے کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا، ٹھیک ہے، دکانداری میں جو ہے نا ایمانداری سے دکانداری کرنا، راستے میں چلنا مسلمان کے لحاظ سے چلنا، ٹھیک ہے، یہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا، یہ تمام معاملات میں آپ سے عرض کروں گا۔ عمل جو ہے نا عمل وہ ایمان کا کیا ہے؟ اولاد ہے، ایمان کی اولاد، اور ایمان کیا ہے؟ وہ ماں ہے، کس کی؟ عمل کی۔ یہ جلدی کس کی؟ ایمان کس کی ماں؟ اور جس ماں کا بچہ نہ ہو اس بیچاری کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بانج۔ آپ کیا معلوم نہیں کیا کہتے ہیں؟ بانجی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارے بہت سارے ایسی بھی بھائی ہیں جو ہے نا جو کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں بد عمل رہتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے اللہ بچائے شاید ان کا ایمان بانج ہے۔ یہ مت کرو میرے بھائی، کسی دھوکے میں نہ رہو، آپ بد عملی کو کبھی فروغ نہ دو۔ ایمان آنے کے بعد ایمان کا نتیجہ ہے عمل ہو جانا۔ کوشش کرو، نفس کو ستاؤ، نفس کو پریشان کرو۔ آپ دیکھو اولیاء کرام کے یہاں جو ہے نا اولیاء کا درس جو لیتا ہے، صوفیہ اعظام کا درس جو لیتا ہے، اللہ کی قسم ہو جائے نا وہ سالوں سال جو ہے نا کئی بھی ایک ہی کرتے پیجامے میں رہتا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صوفیانہ زندگی کیسی ہے۔ صوفیانہ زندگی کبھی اولیاء کی زندگی عمل سے خالی نہیں ہو سکتی، اس لیے جو اولیاء کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عامل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں، وقت اختتام ہوا، میں آپ سے یہ عرض کروں گا ہمیشہ دیکھا کرو کہ تمہارا ایمان بچے دینے والا ایمان ہے یا بہانج ایمان ہے۔ ایمان تو لے آئے لیکن عمل کی طرف کوئی جا نہیں رہا ہے، ایسے یاد رکھنا چاہیے قرآن کی وعید ہے اس بندے پر، اور اللہ کریم اسے کہے گا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہر ایک کسی بندے کے پاس بہترین کھانے کی چیزیں ہیں لیکن ہاضمہ خراب ہے، کھائے گا؟
نہیں کھا سکتا نا. ایسے ایمان تو آپ نے لایا اور نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی ایمانی حالت خراب ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام کی اس راستے پہ آتے ہوئے سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بات فرمائی, اختتام کرتا ہوں, فرمایا رجالی فی حواجرہم صیام. میرے گوشت پاک کا آنے والا عرس ہے نا, ہاں سب اب نیازیں کریں گے, فاتحہ لگائیں گے نا. حضرت قبلہ کو تو فرصت ہی نہیں ملے گی, حضرت فاتحہ یہاں لگائے, حضرت بچے کو وہاں لے جائیں گے, اس کو ادھر لے جائیں گے, حضرت فاتحہ ہے. فاتحہ تو یار لگتی رہے. نتیجہ ہے کہ آپ غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں غوث پاک کیا ہے. میرے غوث فرماتے ہیں کہ میرا مرید کیا ہے, فرمایا رجالی فی حواجرہم صیام. فی حواجرہم صیام فرمایا شدید گرمی جب ہوتی ہے تو میرا مرید روزے رکھتا ہے. گرمیوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں, چھپتے رہتے ہیں. اگر گرمی ہو روزے والا بھی ہو بیچارہ اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں سایہ ہو, ہے نا. اللہ ہم سبوں کو توفیق دے. میرے غوث پاک نے فرمایا میرا مرید دیکھو کیسا ہے, میرے مرید کو تلاش کرنا ہے. رجالی فی حواجرہم صیام, وہ سخت گرمی میں روزے رکھتا ہے. وفی ظلم اللیالی کاللعالی, کہتا ہے اندھیری رات میں میرا مرید جو ہے موتی کی طرح چمکتا ہے اللہ کے سامنے, یعنی عبادت میں. اور ہماری بلی حالت, نیازیں ہم کریں, فاتحیں ہم دیں, نعرے ہم دیں, سب کچھ ہم کریں, لیکن وہ غوث پاک نے جو نشاندہی کی وہ ہمیں مل نہیں رہی. اس لیے اس کو تلاش کریں. اللہ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ کا شکر گزار ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.